ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ خاموشی کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں. اس میں جو ابیوز ہے، بدسلوکی، جس پہ میں بار بار بات کر رہا ہوتا ہوں، چونکہ مجھے پتہ ہے اس چیز کا کہ لوگ اس پر بات نہیں کرتے، ہچکچاتے ہیں. ہم صرف اور صرف وہی چیزیں جو پازیٹیو ہوں، سب ٹھیک ہے والی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. نہیں، چونکہ میری پریکٹس ہے ہماری ہی سوسائٹی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ چیزیں سوسائٹی میں کامنلی ہو رہی ہوتی ہیں کہ بہت سارے بچوں یا بڑے بچوں کے ساتھ جنسی طور پر بدسلوکی کی جاتی ہے، ان کو ہراس کیا جا رہا ہوتا ہے. بہت ساری خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے. یہ چیزیں گھروں کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے کافی دفعہ اس کو یہ چیزیں نہیں پتہ ہوتی، اور کافی دفعہ اس کو یہ چیزیں پتہ بھی ہوتی ہیں لیکن وہ بدنامی کے ڈر سے، نیک نامی کے خراب ہونے کے خوف سے وہ چیزیں ڈسکلوز نہیں کر رہے ہوتے. تو آئیں پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ ابیوز، بدسلوکی ہوتی کیسے ہے. اب چونکہ ہمیں سامنے والا یہ تو نہیں بتاتا کہ وہ ہمارے بچے کو یا ہماری عورت کو کس نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جو چور ہوتا ہے اس کو چوری کرنے کے لیے اس کو پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ گھر میں ماحول کیسا ہے اور کون سی چیز کہاں پر پڑی ہے. تو جو بدسلوکی کرنے والا ہوتا ہے ابیوزر، اس کو بھی آئیڈیا ہوتا ہے جس وکٹم کا اپنے. تو کوئی باہر کا بندہ کم ہی ہوتا ہے، یہ کوئی اندر کا ہی بندہ ہوتا ہے، اندر کا ہی کوئی ریلیشن ہوتا ہے، کوئی چچا ماموں، کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے. میرا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کو شک کی نظر سے دیکھیں، لیکن ہمیں محتاط رہنا چاہیے. ٹھیک. اچھا، اب پھر یہ کیا جاتا ہے کہ اگر وہ جن لوگوں کے ایسے ارادے اور نیت ہوتی ہیں وہ بڑے تیز ہوتے ہیں اور وہ بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ان کو اپنا کام آتا ہے، وہ کسی طریقے سے بلیک میل کر کے یا وہ ڈرا دھمکا کے کہ یہ جو میں عمل کرنے جا رہا ہوں اس کو تمہارے بھائی کو پتہ ہے یا تمہارے شوہر کو پتہ ہے، یا اس طرح ڈرا کے کہ تو تم نے خود مجھے انوائٹ کیا ہے، تمہاری ڈریسنگ اس طرح کی ہے، تم نے مجھے اس طرح کا اشارہ کیا ہے، یا تم نے اگر کسی کو بتایا تو میں ڈسکلوز کر دوں گا یا میں تمہیں مار دوں گا. اس طرح کی خطرناک دھمکیاں دے کے اس کمزور انسان کو ڈرایا جاتا ہے. وہ کمزور انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. ہم یوں نہ سمجھیں کہ یہ صرف انگریز کے معاشرے میں، ویسٹ میں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے پلیز 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 اس چیز کو نظر میں رکھیں، اس چیز کو اتنا لائٹ نہ لیا جائے. اس طرح کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، یہ ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں. اب چونکہ ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے، لوگ نہیں بات کر رہے ہوتے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر اس پر ضرور ڈسکس کرنا چاہیے. اب جب آپ کو پتہ چلے کہ بچے کے ساتھ یا آپ کی وومن کے ساتھ، عورت کے ساتھ اگر اس طرح کی کوئی زیادتی ہوئی ہے یا کسی نے کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کو الزام نہ دیا جائے. ٹھیک. اب اگر کوئی ڈریسنگ اپنے حساب سے کرتا ہے، اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی جنسی عمل ہو. ٹھیک. نیت، دلوں کے ارادے اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں نہیں انسان کا پتہ. ٹھیک ہے. تو الزام نہ دیا جائے، ان کو کمفرٹیبل کریں، ان کو سیف رکھیں، ان کو جس نے ابیوز کیا ہے اس سے بچایا جائے، فوراً سے اسٹیپ لیا جائے. اور آئی نو کہ ہماری سوسائٹی میں بہت مشکل ہوتا ہے، اگر کوئی آواز اٹھائے تو اس کو بدنام کیا جاتا ہے، اور ہمیشہ الزام کمزور کو ہی دیا جاتا ہے کہ بھئی اس کی بیٹی نے ضرور کچھ کیا ہوگا، اس کی تو بیٹی یوں ہے. چونکہ کمزور پر الزام لگانا آسان ہے لوگوں کے لیے، اور مضبوط کی طرف کوئی آواز نہیں اٹھاتا کیونکہ ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اس چیز پر بات نہیں کریں گے اور ہم ان جو ابیوزر ہے اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے، اگر اسے سزا نہیں ملے گی تو یہ چیزیں ان نوٹسڈ رہیں گی، اور ابیوزر ہمیشہ اپنا لوگوں کو شکار بناتا رہے گا. تو کسی بھی طریقے سے، چونکہ ہر انسان اپنی فیملی کے ڈائنامکس خود جانتا ہے، اپنی فیملی کا مزاج خود سمجھتا ہے، تو اس چیز کو بالکل نگلیکٹ نہ کیا جائے، اس پر ضرور بات کیا جائے، اس پر ضرور ایکشن لیا جائے، اور جس کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے اس کو سپورٹ کیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو الزام دیں کہ اس میں تمہارا قصور ہے. تو میں نے سوچا اس چھوٹے سے ویڈیو پیغام کو آپ تک پہنچایا جائے. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا.